اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی خلافت کے سلسلے میں گزشتہ 4 بیان گزر چکے۔ آج اس سلسلے کا آخری بیان ہے۔ اس بیان میں تم سب بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کے لیے ایک بڑے راز سے پردہ اٹھنے والا ہے، اور تم لوگوں کو آج خبر ہو جائے گی کہ خلافت کی حقیقت کیا ہے، اور تم میں سے، ہم میں سے ہر کوئی کس خلافت کا مالک ہے، یعنی تمہارے پاس اس وقت بھی زمین کی خلافت موجود ہے، اس سے کس طرح کام لینا ہے، اور یہ تم پہ کس طرح ظاہر ہوتی جائے گی۔ اس بات کو جان لینے کے بعد تم لوگ اپنے سفر کا آغاز کر دو۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ مجھے کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج اس پہ بات ہوگی اور مکمل ہوگی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ خلافت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، آخری بیان ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی شے کے اختیار کے لیے اس شے پر مکمل کنٹرول ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بنا کنٹرول کے ہم کسی شے کو اپنا مطیع نہیں بنا سکتے۔ تو یہ کنٹرول کیا شے ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن کی یہ آیات دیکھیے جو اللہ پاک کے اختیار سے شروع ہو رہی ہیں، اور جب تک تم اپنے رب کی بات کو نہیں سمجھو گے تب تک خلافت کو، اختیار کو نہیں سمجھو گے۔ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی، ان میں حکم نازل ہوا کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ 7 آسمان، زمین، ان کے نظام، ان میں موجود مخلوقات، ان سب کو رب پاک نے اپنے علم کے ذریعے کنٹرول کر رکھا ہے۔ بہت غور طلب آیت ہے جس کے بارے میں تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے کہ جب کسی شے پر کنٹرول کرنا ہو تو تمہیں اس کا مکمل علم ہونا چاہیے، اس کی خوبیوں کا، اس کی خامیوں کا۔ تو اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم سب پر حاوی ہے۔ تمہارا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علم میں ہر چیز سما گئی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بے شک اللہ دلوں کے بھید کا بھی علم رکھتا ہے۔ تمہارا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر شے اس کے علم کے گھیرے میں ہے۔ تو میرے رب نے اپنے علم سے سب چیزوں پر احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ ہاں، یہ بات کہ کیا تم سوچتے نہیں کہ قرآن میں 854 آیتیں علم کے ذکر پہ ہیں، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے
ہر شے کو اپنے علم کے ذریعے کنٹرول کر رکھا ہے، اور اس نے جب انسان کو زمین پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اسے یہ عظمت، یہ خاص عنایت اپنی جانب سے تھی کہ زمین کی خلافت کا موقع دیا کہ تم زمین پر خلیفہ ہوگے۔ تو جو اختیار دیا گیا، اگر وہ اختیار کچھ ایسا ہے جیسے کہ ہماری سوچ ہے کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو زمین پر، زمین کے لوگوں پر راج کرے، حکومت کرے، بادشاہ ہو، جس کا ایک دربار ہوتا ہو، وہاں وہ بندہ تخت پہ بیٹھا ہوگا، باقی لوگ ہاتھ باندھے درباری بنے ہوئے ہوں، کنیزیں پنکھا جل رہی ہوں یا کچھ ایسا۔ اگر ایسا خلیفہ ہے تو میرے مالک، پھر آج کے دور میں تو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آ رہا جو ایسی بادشاہت پہ ہو جیسے مغل بادشاہ حکومت کر گئے۔ تو پھر خلافت ہے کیا، اس کی حقیقت ہے کیا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اب ذرا یہ آیات دیکھیے۔ پھر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ غور کرتے جائیے کہ علم کی بات ہو رہی ہے اور اسی سے خلافت کا راز کھلنا ہے۔ تو اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، پھر ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دیا تھا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ یا رب، یہ تو تیرے چنے ہوئے بندے تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کو آپ نے بادشاہت بھی عطا کی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئیں، اور ساتھ ساتھ جنات کو بھی ان کے کنٹرول میں دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ بادشاہت، وہ علم دیا جس سے پرندے اور پہاڑ تک ان کی حمد و ثنا جو وہ آپ کی شان میں پڑھتے تھے ساتھ ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو تیرے چنے ہوئے بندے تھے، آپ نے انہیں علم بھی عطا کر دیا، وہ علم جس سے انہوں نے ان دنیاوی مخلوقات پہ کنٹرول کرنا بھی سیکھ لیا۔ یقیناً یہ تیری ہی جانب سے عطا تھی۔ تو ایک عام بندہ یا بندی کیا کرے؟ وہ کیسے خلافت لے؟ کیا کچھ ایسا معاملہ ہے؟ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ تم سوچ رہے ہو، بلکہ جن کو علم دیا گیا، خلافت دی گئی، اختیار دیا گیا دنیا کی خلافت کا، اس کی وجہ نبی ہونا، رسول ہونا نہیں، بلکہ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور نیکوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، اور یہ حقیقت بھی بتا دی گئی کہ نیک لوگوں کو، اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو ہم علم عطا کرتے ہیں۔ یعنی وہ بات تو پھر کلیئر ہو گئی کہ خلافت یا علم ان کو عطا ہوتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، پھر وہ چنے جاتے ہیں، وہ چاہے نبی ہوں یا کوئی عام انسان، اللہ ان کو اجر عطا کرتا ہے۔ تو پھر اب خلافت کی حقیقت ہے کیا، اور ہمارے پاس کیا اختیارات موجود ہیں جن کو ابھی ہم دیکھ نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے؟ تو ان کو سمجھنے کے لیے
قرآن کی اب یہ آیات دیکھیے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جنت الفردوس یعنی رب کی رضا، رب کی رضا کی چھاؤں میں رہنے والے یہ لوگ ہوں گے جو وارث ہیں زمین کے بھی، آخرت کے بھی، اور اب مقام آ رہا ہے چوٹی کا کہ رب پاک فرما رہے ہیں کہ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا کہ ہمیں کسی تکلیف پہنچنے پر پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح بے باک گمراہ لوگوں نے ایسے عمل اچھے سمجھے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ کس طرح ان کی قوم نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا اور پھر طوفان آیا اور ایمان والے بچا لیے گئے۔ تو اللہ اس سے آگے فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، بے شک ہم تو آزمائش کرنے والے تھے، پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسرا دور پیدا کیا، اور البتہ ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم اختیار کیا، حالانکہ پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تھے اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم گناہ گاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ خلیفہ تم اس دن ہی بن چکے جس دن تمہاری پیدائش ہو گئی، جس دن تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا ہو گئے اور اختیار دے دیا گیا تمہیں دنیا میں اپنے اعمال کرنے کا۔ تو رب پاک نے فرمایا کہ وارث وہ ہوں گے، علم والے وہ ہوں گے جو نیک ہوں گے، جن کے عمل نیک ہوں گے۔ تمہارا آنکھوں والا ہونا، تمہارا کان رکھنا، تمہارا دل رکھنا تمہاری خلافت ہے، تمہارا ان پہ اختیار ہے کہ تم ان سے کیسا کام لے رہے ہو، اور اسی کام کے نتیجے تمہیں درجے دلائیں گے۔ اور اس میں علم کی عطا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ علم ہی اصل خلافت ہے، جس کی سب سے بڑی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ دنیا میں بادشاہی کر کے نہیں گئے، وہ کسی دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومت کر کے نہیں گئے، بلکہ ان کے گھر میں تو کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، مگر رتبہ ان کا سبحان اللہ دو جہان کے والی رحمت للعالمین، کیونکہ ان پہ نازل ہوا کائنات کا سب سے عظیم علم، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی نیک نہیں۔ رب نے ان پر اپنی نعمت تمام کر دی، خلافت کائنات پہ ان کی چھا گئی اپنے رب کے بعد۔ تو جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آدم کو کیوں بناتے ہیں خلیفہ، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور آدم سبقت لے گئے فرشتوں پہ کس بنا پہ؟ علم کی بنا پہ۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک تو وہ بڑے علم والا حکمت والا ہے، اور تمہیں کہتا ہے
کہ اگر وارث بننا ہے، اگر خلافت تم نے حاصل کرنا ہے، اصل خلافت، تو نیک عمل کرو۔ جو جتنا کوشش کرے گا اسے اتنے ہی اختیارات ملتے جائیں گے۔ اور کہہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو چھپی ہے فقیری میں بادشاہی۔ رب کہتا ہے کہ عقل استعمال کرو، غور کرو، بار بار تمہیں دعوت دیتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھنے والا بنایا، میں نے تمہیں سننے والا بنایا، میں نے تمہیں آنکھیں دیں، میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں دل دیے، تو کیوں نہیں سمجھتے؟ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ ہے تیری خلافت؟ اے انسان، تو مٹی کے وجود میں اپنے اس وجود پہ اپنے علم کے ساتھ، اپنی ان سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے اس اختیار کے ساتھ رب کی نشانیوں پہ غور کر اور مقام پا۔ رب کی رضا کا وہ تمہیں اور عطا کرے گا اپنے علم سے۔ کہیں جو باقی زندگی تھوڑی سی رہ گئی، یہ 2-4 دن، اس میں دھوکہ مت کھا جانا کہ کسی کرسی پہ بیٹھ کر اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر حکومت کرنے کا خواب دیکھتے رہ جاؤ اور اسے خلافت سمجھتے رہ جاؤ۔ خلافت تو تمہیں اسی دن عطا ہو گئی جس دن آنکھیں اور کان مل گئے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جب تک کسی شے کو مکمل نہ سمجھا جائے اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ، تب تک اس شے پر مکمل کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ تو کنٹرول پانے کے لیے اپنی اس خلافت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، نیکی کے عمل کرنے ہوں گے۔ جب تم اپنے آپ پہ کنٹرول پالو گے تو اللہ تمہیں مزید کنٹرول دے دے گا، جتنا وہ چاہے وہ اپنی زمین سے، اپنے آسمان سے، اپنی کائنات سے تمہیں کچھ بھی عطا کر دے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔